إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، مسلسل کئی خطبوں سے توحید اور عظمت توحید اور اقسام توحید کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس موضوع کا یہ آخری خطبہ ہوگا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کے اسماء کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں اور بہت ساری صفات ہیں۔ ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی تھی جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے 99 نام یاد کر لیتا ہے، الفاظ بھی، معانی بھی، اور اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جس میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، 99 نام بتلایا گیا ہے اور اس کی فضیلت بتلائی گئی ہے، لیکن کیا اللہ رب العالمین کے نام صرف 99 ہی ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام 99 سے زائد ہیں۔ کتنے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے بارے میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کر دیا کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں اور سارے نام اچھے اچھے ہیں، لہذا بندوں کو چاہیے کہ ان ناموں کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین کو پکارے اور اپنی دعاؤں میں بھی اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا ذکر کرے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔
اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام اور صفاتی نام کا حوالہ دیتا ہے اور وسیلہ بناتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا حوالہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بندہ قرار دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک رازق قرار دیتا ہے اور اسماء و صفات کا حوالہ دیتے ہوئے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے غم، اس کی فکر اور اس کی ٹینشن کو اللہ تبارک و تعالی دور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانا فرجا قال فقيل يا رسول الله الا نتعلمها فقال بلى لمن ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها رواه احمد في مسنده۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے اور اس روایت کے اندر ایک دعا سکھلائی گئی ہے غم کی، فکر کی، ٹینشن کی۔ اگر کوئی آدمی خاتمہ چاہتا ہے کہ زندگی سے غم ختم ہو جائے، فکر ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس دعا کا اہتمام کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصاب احدا قط هم ولا حزن، جس بھی انسان کو کوئی غم ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی فکر لاحق ہو اور اس ایام میں اور ان دنوں میں وہ بندہ اللہ رب العالمین سے ان الفاظ کے ذریعے دعائیں کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بندہ ہوں، میں بھی بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے، وابن امتک، میری ماں بھی تیری بندی ہے، میں بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے باپ بھی تیرے بندے ہیں، میری ماں بھی تیری بندی ہے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، سارا کا سارا کنٹرول اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے سلسلے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، جو فیصلہ کر دے، جو حکم دے دے، میرے اوپر تیرا ہی حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں انصاف پر مبنی فیصلہ تیرا ہی چلتا ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، اے اللہ میں تیرے ان تمام ناموں کے ذریعے سوال کرتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں جو تیرے لیے خاص ہیں اور جن ناموں کو تو نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا ان ناموں کے ذریعے جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو تو نے سکھا دیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا ان ناموں میں سے وہ نام جس کو تو نے کتاب میں نازل فرمایا، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جس کو تو نے بتلایا نہیں، کتاب میں نازل نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے پاس غیب کے علم میں اے اللہ تو نے رکھ لیا ہے۔ ان تمام ناموں کا حوالہ دے کر ایک بندہ دعائیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بندہ قرار دیتا ہے، عاجزی، انکساری اور جھکاؤ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حوالہ دینے کے بعد بندہ اگر اپنی ضرورتیں مانگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے غم کو، اس کی ٹینشن کو، اس کی فکر کو، اس کی پریشانی کو جہاں اللہ ختم کر دیتا ہے، ابدلہ مکانا فرجا، اللہ تبارک و تعالی اس جگہ سے نکلنے کے لیے دوسرا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی دعاؤں میں اس دعا کے اندر یہ بھی کہتا ہے انت جعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، یعنی قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، ونور صدری، اور میرے سینے کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذهاب ہمی، اور میرے غم ٹینشن کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے غم ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث اور یہ دعا سننے کے بعد صحابہ میں سے کسی نے پوچھ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا نتعلمها، اتنی پیاری دعا ہے، غم کو ختم کرنے کے لیے، مصیبت سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ ہے، اے اللہ کے نبی کیا ہم لوگ اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ ہمیں سیکھ نہیں لینا چاہیے؟ آپ نے کہا بلا، کیوں نہیں، ضرور سیکھو، ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها، مناسب ہے اور اچھی بات ہے اس انسان کے لیے جو بھی اس دعا کو سیکھے، چاہیے کہ وہ اس دعا سنے، چاہیے کہ اس دعا کو سیکھ لے، اس دعا کو یاد کر لے اور اس دعا پر عمل کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کو حوالہ بنا کر، وسیلہ بنا کر اگر ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں، وہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ قدیر ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ عظیم ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ جبار ہے، زبردست ہے۔ جہاں وہ قہار ہے اور زبردست ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی کی کچھ ذاتی صفات بھی ہیں، ذاتی صفات بھی ہیں، یعنی ان اسماء اور صفات کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں جو گفتگو کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے، اور ان اسماء اور ان ناموں کو بندوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی ہے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ذاتی صفات ہیں، ان صفات میں بھی ہم کو پورا ایمان رکھنا ہے اور ان صفات کو بھی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دینا ہے۔ ذاتی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم ہے، پاؤں ہے یعنی پیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یہ تمام اعضاء ہم انسانوں کے پاس بھی ہے، تو کیا ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری پنڈلی، ہماری انگلیاں، کیا ہماری انگلیوں کی طرح، ہمارے ہاتھ پاؤں کی طرح اللہ رب العالمین کے ہاتھ پاؤں ہیں؟ نہیں، معلوم نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے پاؤں ہیں، اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے، اللہ کی پنڈلیاں ہیں، اللہ کے شان کے لائق ہے، اللہ کے چہرے ہیں، اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے۔ مخلوق سے تشبیہ نہیں دینا ہے، ایمان رکھنا ہے، ماننا ہے، کیسے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وضاحت کرتی ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین عند اللہ على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم في كتاب الإمارة، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ بے شک انصاف کرنے والے لوگ، یعنی دنیا کے اندر جو لوگ لوگوں کا حق دے دیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے، کل قیامت کے دن یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی ایک نعمت کو حاصل کریں گے۔ کہا گیا علی منابر من نور، دنیا کے اندر انصاف کرنے والا شخص
کل قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوگا. نور کا ممبر ہم نے نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا, لکڑیوں کا ممبر ہم اور آپ دیکھتے ہیں, ٹائلز اور ماربل کا ممبر ہم دیکھتے ہیں. یہاں حوالہ دیا گیا نور کا ممبر ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا کے اندر انصاف کرتے ہیں. یہ آدمی ہوگا کہاں؟ علی یمین الرحمن عز وجل, یہ اللہ عز وجل کے دائیں ہاتھ کے جانب ہوگا. وکلتا یدیہ یمین, اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ تھے. انسانوں کے اندر ایک قاعدہ ہے اور انسانوں کے اعضاء اور جوارح میں ہر طرح کے عیب اور نقص پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا جو معاملہ ہے انسانوں کی طرح نہیں ہے. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے انسان کا جو دایاں ہاتھ ہے, رائٹ ہینڈ جسے آپ کہتے ہیں, بسا اوقات یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے, یہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اس میں زیادہ انرجی اور زیادہ طاقت ہوتی ہے اور زیادہ وزنی چیز انسان اٹھا سکتا ہے بمقابل بائیں ہاتھ کے. یعنی بائیں ہاتھ میں اتنی طاقت اور اتنی مضبوطی نہیں ہوتی جتنا کہ دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کے ہاتھ کا حوالہ دیا وہیں پر کہہ دیا, اس شبہے کو اور اس نقص کو ختم کر دیا اور کہا وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ, اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ کی طرح ہے. یعنی اس کے ہاتھ میں کوئی کمی اور کوئی نقص, کوئی عیب نہیں ہے. اسی لیے تو منع کیا گیا انسانوں کے اعضاء سے آپ کو تشبیہ نہیں دینی ہے. وہ لوگ جو دنیا کے اندر انصاف کرتے ہیں, کہا گیا نور کے ممبروں پر ہوں گے, اللہ کے دائیں ہاتھ کے جانب ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں. پھر کہا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ الذین یعدلون فی حکمہم, دنیا کے اندر جن کو جج بنایا جاتا تھا, فیصل بنایا جاتا تھا, فیصلہ کرنے والا بنایا جاتا تھا, لوگوں کے معاملے میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے, پیسہ لے کر غلط فیصلہ نہیں کرتے تھے, حق پر مبنی یہ فیصلہ کرتے تھے. کون حق پر ہے, کون سچا ہے, اسی کے معاملے کو جو ہے انصاف کے ساتھ حل کرتے تھے, اسی کے حق میں فیصلہ کرتے تھے. وَأَهْلِهِمْ, اور اپنے بیوی بال بچوں کے درمیان بھی انصاف کرتے تھے. وَمَا وَلُوا, اور جن کی ذمہ داری ان کے حوالے دی گئی تھی تمام معاملات میں یہ انصاف کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ انتہائی مضبوط تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کا قدم بھی ہے, اللہ رب العالمین کا پاؤں بھی ہے. کیسے ہے وہ اس کے شان کے لائق ہے, اور کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار اوصرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت النار ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقالت النار أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار لا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قت 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 ويزوى بعضها حتى تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا رواه البخاري في كتاب التفسير. بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحاجت الجنت والنار, ایک مرتبہ جنت اور جہنم دونوں آپس میں لڑ پڑی. جنت بھی لڑ رہی ہے اور جہنم بھی لڑ رہی ہے, اور دونوں بات کر رہے ہیں. جنت بھی بات کر رہی ہے, جہنم بھی بات کر رہی ہے. یہ کیسے بات کر رہی ہیں؟ اللہ جس کو چاہے بولنے کی قوت دے سکتا ہے. جنت بھی بات کر رہی ہے اور جہنم بھی بات کر رہی ہے, دونوں جھگڑ رہے ہیں. جنت جھگڑ رہی ہے اور جہنم جھگڑ رہی ہے, اور جہنم کہتی ہے اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین, میں تو خاص کر دی گئی ہوں تکبر کرنے والوں کے لیے
اور لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے. یعنی میرے اندر جہنم میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر ظلم کیا کرتے تھے, دوسروں کو ستاتے تھے, دوسروں کو تکلیف دیا کرتے تھے, اور جو لوگ دنیا کے اندر تکبرانہ زندگی گزارتے تھے ان کے لیے میں خاص کر دی گئی ہوں, وہ میرے ہی پاس آئیں گے, یعنی جہنم میں داخل ہوں گے. اور جنت کہتی ہے کیا بات ہے, مالی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم, کیا بات ہے, میرے اندر تو صرف سماج اور معاشرے کے کمزور لوگ داخل ہوں گے, جن کے پاس دولت نہیں تھی, جن کے پاس شہرت نہیں تھی, سماج کے اندر بہت سارے لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, بات تک کرنا نہیں چاہتے تھے. سماج کا وہ شخص جس کو کوئی ویلو نہیں دیا جاتا تھا, جنت یہ کہہ رہی ہے غریب تھے, لوگ ان کو نہیں جانتے تھے لیکن نیک تھے, نیک تھا انسان. جنت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر غریب لوگ زیادہ تر داخل ہوں گے اور سماج کے اندر کم رتبہ والے لوگ داخل ہوں گے لیکن نیک ہوں گے, اس لیے داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی جنت و جہنم کی گفتگو سننے کے بعد وہ کہتا ہے, قال اللہ تبارک و تعالی للجنہ, اللہ تعالی جنت سے کہتا ہے, انما انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی. جھگڑو نہیں, اے جنت تو بھی خاموش ہو جا, اے جہنم تو بھی خاموش ہو جا, اے جنت تو سن, تو میری رحمت ہے. جنت یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ نیک اعمال کرتے کرتے پہاڑ بنا لیجئے, اگر اللہ رحم نہ کرے, اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل نہ کرے, ہم اور آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے اور میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا, جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کہتا ہے, انما انت عذاب, اے جہنم تو میری عذاب ہے, تو میری جانب سے سزا ہے, اور میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا سزا دوں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی جانب سے یہ آواز آئے گا, حل امتلأتی, سوال کیا جائے گا, اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ وہ مطالبہ کرے گی, وہ مطالبہ کرے گی, جہنم بھرے گی نہیں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک جہنم میں داخل کرے گا. حتی یضع رجلہ, اللہ تبارک و تعالی اپنا پاؤں جہنم میں داخل کرے گا, جیسے ہی داخل کرے گا فتقول, یعنی جہنم کہے گی قط قط قط, بس بس بس, یعنی میں بھر گئی, اے اللہ جہنم بھر گئی, جہنم بھر گئی. اس کے بعد رہا معاملہ, جنت میں بھی جگہ باقی ہے, جنت ابھی بھری نہیں ہے, جہنم تو بھر گئی لیکن جنت ابھی باقی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بھرے گا, اللہ اس کو بھی بھرے گا. نبی فرماتے ہیں فإن اللہ عز وجل ينشئ لها خلقا, اللہ تبارک و تعالی ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے جنت کو بھر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ جہنم یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے اور یہ سزا کی جگہ ہے, اور جنت اللہ کی رحمت ہے. اور اس روایت میں جو بتلانا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم مبارک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں. کیا اللہ کی انگلیاں انسانوں کی طرح ہے؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں اللہ کی شان کے لائق ہے. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء حبر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد او یا ابا القاسم ان اللہ يمسك السماوات يوم القيامة على اصبع والارضين على اصبع والشجر والدواب على اصبع والماء والثرى على اصبع وصائر الخلق على اصبع ثم يهزهن ثم يقول وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر
تصدیقا له ثم قرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره رواه البخاری فی کتاب التفسیر۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبر یا حبر، یہودیوں کے علماء کو حبر یا حبر کہا جاتا ہے، ایک یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، یا محمد، اے محمد، یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، ان اللہ یمسک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آسمان کو اپنی ایک انگلی پر روک لے گا اور زمین کو اپنی ایک انگلی پر روک لے گا، جو ہے درخت اور پہاڑ کو اپنی ایک انگلی پر روک لے گا، پانی کو اور مٹی کو اللہ تبارک و تعالی کی ایک انگلی پر رکھ لے گا، اور وسائر الخلق علی اصبع، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا۔ آپ خود اندازہ کیجئے اللہ کی انگلی انسانوں کی انگلی کے مقابلے میں کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ ہم کیا اٹھا سکتے ہیں اپنی انگلی کے ذریعے؟ اللہ آسمان کو اٹھایا ہوا ہے، آسمان کو اٹھا لے گا اور روکے گا، زمین کو روک لے گا، اور اسی طریقے سے پہاڑ اور درخت اور تمام مخلوقات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی اس بات کو سننے کے بعد آپ مسکرا دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، تعجب کرتے ہوئے ہنستے ہیں، اور اس کی بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کا جو قدر تھا اس طریقے سے ان کی قدر نہیں کیا، کما حق، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قدر نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس روایت میں بھی بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، لیکن کیسی ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، پنڈلی بھی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، کہا گیا کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور کچھ لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا، لیکن وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو منافق نما لوگ ہوں گے، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے دنیا کے اندر سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنا پنڈلی ہٹائے گا، لوگوں کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کے اندر کون اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا اور کون لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے کرتا تھا۔ سارے پردے ہٹ جائیں گے، ساری راز کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی۔ کہا گیا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یہ کس کی پنڈلی کھولی جائے گی؟ یہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی پنڈلی کھولی جائے گی۔ کیا ہے؟ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا رواه البخاری فی کتاب التفسیر۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ یکشف ربنا عن ساقه، جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا، پنڈلی کھول دے گا، ہوگا کیا؟ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں جھک جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، یعنی سجدہ اللہ کے لیے کریں گے۔ پھر وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، لیکن وہ شخص، وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دنیا کے اندر سجدہ تو کرتے تھے، سجدہ تو کرتے تھے، لیکن مقصد لوگوں کو دکھلانا تھا، مقصد لوگوں کو سنانا تھا۔ یہ لوگ باقی رہ جائیں گے، یہ سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، اس لیے کہ
ان کی پیٹھ کو جو ہے ایک تخت کے مانند بنا دیا جائے گا، ایک ہارڈ تخت اور جو ہے کڑوا تخت بنا دیا جائے گا. یہ پیٹھ موڑنا چاہیں گے نہیں موڑ پائیں گے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کو ثابت کیا گیا ہے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان امتیوں کو توجہ دلائے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، سجدہ اللہ کے لیے کرو، عبادتیں اللہ کے لیے کرو، منافق والی چال نہ چلو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ریاکاری کے لیے، دکھلانے کے لیے اگر سجدہ کرتے رہو اور پیشانی پر بل پڑتے رہے، نشانات پڑتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار ان منافقوں میں ہو جائے جو دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے، دکھلانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے سجدوں کے اندر، اپنی عبادتوں کے اندر ہم اخلاص پیدا کریں، نہیں تو وعید سنائی گئی ہے کہ ہماری پیٹھ جو مڑ نہیں پائے گی. دنیا کے اندر ہم رکوع کر لیتے ہیں، سجدے کر لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. ان کے لیے کہا گیا کہ کل قیامت کے دن اگر دکھلانے کے لیے کر رہے ہوں گے تو یہی پیٹھ نہیں مڑ پائے گی. اور وہیں پر ان لوگوں کو بھی وعید سنائی گئی ہے جو بالکل سجدہ ہی نہیں کرتے، بالکل سجدہ ہی نہیں کرتے، نمازوں سے دور ہیں، عبادات سے غافل ہیں. ان کے بارے میں بھی وعید ہے کہ اللہ سے کہ بندو اللہ سے ڈرو. میرے بھائیوں، یہ چند خطبوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، یعنی توحید کی عظمت اور اس کے فضائل اور اس کے اقسام کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اس پر مزید ہمیں اور آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مختصراً ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کیا، ورنہ اس میں بہت زیادہ تفسیر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو توحید کی عظمت کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین توحید کے مقام اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین اپنی زندگی میں بار بار اس موضوع اور اس ٹاپک پر پڑھنے، سمجھنے اور سوالات کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما. اتوار کے دن مغرب بعد اسی مسجد میں درس ہوتا ہے. رب العالمین ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.